السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 نومبر کی کال لے کر. ہم یہ منڈے کی کال ہے تو اس میں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں, ویک کو بھی ریپ اپ کرتے ہیں اور جمعے کو بھی ریپ اپ کرتے ہیں. تو اگر ہم جمعے کے سیشن کو دیکھیں تو جمعے کی کال میں پہلے ہی اس بات کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیئرس کا پاور زیادہ نظر آتا ہے اور 40,509 کے نیچے ہم بیئرس کو ایگریویٹ ہوتا دیکھیں گے اور 40,221 تک وہ جانے کی کوشش کریں گے. آج ہم نے آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ کو نیچے جاتے دیکھا اور پھر اس کے بعد اس نے 262 سے ریکوری شروع کی اور پھر جمعے کی نماز سے پہلے مارکیٹ ریکوری میں کلوز ہوئی. جو مڈ ڈے کال آج دی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ مارکیٹ ریکوری کو برقرار تو رکھنے کی پوری کوشش کرے گی مگر مارکیٹ زیادہ اوپر نہیں جا سکتی. مارکیٹ ایٹ دا موسٹ 40,700 اور 900 کے بیچ میں جا سکتی ہے اور وہاں سے تھوڑی بہت جو کلوزنگ کی پروفٹ ٹیکنگ ہوگی وہ پاسبلٹی تھی. اور ہم نے پھر مارکیٹ کو صرف 690 تک جاتے دیکھا, 40,690 تک, 700 کے اوپر بھی نہیں گئی. کنسسٹنسی بلز کی لو سے نماز کے وقفے تک تو نظر آئی مگر نماز کے وقفے کے بعد باوجود بلز کی ایفرٹس کے بار بار پروفٹ ٹیکنگ ہوتی رہی اور آخرکار مارکیٹ جو ہے صرف 4 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی اور 26.86% والیوم جو ہے وہ کم رہا کمپیریٹیولی جمعرات کے سیشن سے. اور جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے فارن فنڈز, لوکل فنڈز اینڈ لوکل انویسٹرز, ان سب کی ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹی تھی, بہت نمبرز ان کے بڑے کم تھے. آگے چلتے ہیں, ہم ویکلی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں. لاسٹ ویک کی کال میں میں نے ٹگ آف وار کا ذکر کیا تھا کہ بلز اینڈ بیئرز جو ہیں دے آر ناٹ کنونسڈ آف دی ڈائریکشن, سو بیسیکلی دا ٹگ آف وار از گوئنگ آن. اور میں نے کہا تھا کہ 40,821 کے اوپر اگر ٹریڈ کرے تو 41,238 اور پھر 41,238 کے اوپر کمفرٹ زون ڈیولپ ہوگا اور بلز میں کچھ اسٹیبلٹی آئے گی اور اسٹیبل موو کریں گے. اب ہم جب دیکھتے ہیں مارکیٹ کو تو مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی اس میں ایفرٹ تو نظر آئیں, 40,821 کو عبور بھی کیا اور دوسرا سیشن تو امیزنگ تھا, اوپر گیا آپ کو پتہ ہی ہے, مگر 238 کو سروائیو نہیں کیا مارکیٹ نے. مارکیٹ 602 کا ہائی ضرور بنایا مگر کلوز 238 کے نیچے جا کے ہو گئی اور یہ ہمیں دوسرے دن دیکھنے کو ملا ٹیوزڈے کے دن. اور اس کے بعد پھر جب وہ 41,238 کو برقرار نہیں رکھ سکی تو پھر اس کا رزلٹ ہم نے باقی سیشنز میں دیکھا کہ مارکیٹ ایگزاسٹڈ ہی نظر آئی. اوورال اگر دیکھیں ویک تو 163 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے. اب یہ چیز کہ 163 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ اس کا بند ہونا اور ہائی اور لو کا ڈفرینس دیکھیں تو وہ اچھا خاصا ہے, تو 14,500 پوائنٹ کا ہے. تو یہ انڈیسیشن پہ پوائنٹ کرتا ہے. اور آج کا جو لو تھا اس نے جو ہے اور ہائی سے واپس آنا اور پھر لو تو ریکور ہونا. بہر کیف مارکیٹ میں جب بلز نے کوشش کی تو بیئرز نے ان کو بہت اچھا رسپونڈ کیا, جب بیئرز نے کوشش کی تو بلز نے سپورٹس پہ کوشش کی کہ اس کو روکا جائے. فورن فنڈز کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی ویکلی فگر جو ہیں وہ اچھی خاصی ہیں, $73 لاکھ کی سیلنگ ہے اور لوکل فنڈز کی $37 لاکھ کی سیلنگ ہے, جبکہ لوکل انویسٹر کی $75 لاکھ کی بائنگ ہے. اور اگر ہم کمپیئر کریں تو فورن فنڈز اور لوکل فنڈز دونوں پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے میں بہت زیادہ سیلنگ کرتے ہوئے نظر آئے. فورن فنڈ کی سیلنگ تو ایک محتاط انداز کے مطابق 6-7 گنا زیادہ ہے, 6 گنا تو زیادہ ہے. اور لوکل انویسٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی انفلوز کو بڑھایا ہے اس ہفتے میں. اور اگر ہم منتھلی فگرز اس وقت تک کے دیکھیں تو وہ بھی جو ہیں بڑے آئیڈینٹیکل ہیں. فورن فنڈز نے جتنی سیلنگ کی ہے لوکل انویسٹرز نے اتنی بائنگ کی ہے اور لوکل انویسٹرز کے فگر اس میں بھی بہتر نظر آ رہے ہیں. میں نے یہاں الٹے ہاتھ پہ آپ کے ریکارڈ کے لیے ایک
تھوڑا سا سروے دیا ہے کہ جو فورن آؤٹ فلوز ہیں اس کی اور انفلوز کی کیفیت کیا ہے. 2011 میں آؤٹ فلوز، پھر 12، 13، 14 میں انفلوز، پھر 15، 16، 17، 18 4 سال آؤٹ فلوز، پھر 2019 میں انفلوز، اور اس کے بعد 2020 اس میں سو فار. نومبر تو خیر آ ہی گیا ہے، 2020 ختم ہونے والا ہی ہے. تو اب تک کی جو فگرز ہیں وہ کافی مایوس کن ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اوور آل اگر پچھلے 1، 2، 3، 4، 5، 6 اگر 6 سالوں کو بھی دیکھوں میں تو، اور اگر پورے 10 سالوں کو دیکھوں میں تب بھی 10 سالوں میں تقریباً 3، 4، 5، 6 سال ایسے بنتے ہیں جس میں سیلنگ دیکھی گئی ہے، اور 4 سال ایسے ہیں 2012، 13، 14 اور 19 جس میں انفلوز ہوا ہے، مگر 19 کا انفلوز بہت کم ہے. تو بہرحال یہ تو ہے صورتحال. اب چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، تو کوئی تفصیلی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ رابطہ کریں. وہ کر رہے ہیں رابطہ، رجسٹریشنز ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم ڈیٹس اناؤنس کر دیں گے. اب چلتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اگر اس وقت مارکیٹ کی صورتحال کو دیکھیں تو جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ انڈیسیشن نظر آیا اور ٹگ آف وار تھی، یہ ساری میں پچھلے ہفتے کے حوالے سے بھی کہتا رہا. تو مارکیٹ انفیکٹ ابھی بھی اگر ویکلی کلوزنگ پہ نظر ڈالیں تو انڈیسیشن پہ پوائنٹ کرتی ہے، کسی کو پرفیکٹلی فیور نہیں کر رہی. بے شک بیئرس کو ایج حاصل ہے، مگر پرفیکٹ جو فیور ہے وہ نظر نہیں آتا ابھی. اور یہ بھی درست ہے کہ ڈیلی چارٹ جو ہیں وہ بیئرس کا بڑھتا ہوا مومنٹم بتا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو کوئی پازیٹیو ٹریگر ملے تو یہ یہاں سے درست ہو جائے اور اپنے مومنٹم کو ریگین کر لیں. 1-2 اچھے سیشن جو ہیں اس کو کک اسٹارٹ کر دیں، دھکا اسٹارٹ کر دیں تو مارکیٹ چل پڑے. ابھی بھی باوجود اس کے کہ تمام آڈز میں نے آپ کو بتائے، نیگیٹو باتیں جو مجھے چارٹ پہ نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود میری ایک امید کی جو شمع ہے وہ 40,221 پہ روشن ہے. اور یہی میں نے جو میگی کال کے حوالے سے بھی کہا، ابھی بھی کہا. مگر جو اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں وہ ذرا آپ سمجھ لیجئے اور سن لیجئے کہ اگر انڈیکس ریکور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا پاسبلٹیز ہے. سب میں پہلی چیز کیا ہے، 40,532، 509 کے اوپر سروائیو کریں. یہ سب میں پہلی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انڈیکس پہلے فیز میں 40,821 سے 40,929 تک کے ایریے کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد دم لینے کو ٹھہرے گا وہ، اور تھوڑا ایگزاسٹ بھی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک کوشش ہوگی، اگلا فیز ہوگا وہ، تو وہ جو ہے 40,929، 821 کے اوپر سروائیو کرنے کے بعد بنے گا، اور وہ اس کو پھر 41,238 سے 340 تک لے جا سکتا ہے. اس طرح 2 فیزز میں ریکوری ہوگی. پہلے فیز کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ایریا بلز ڈھونڈیں گے. تو یہ ہے. اب اس میں ہم کس طرح انٹری لیں گے اور کیا کریں گے، تو بڑا سمپل طریقہ ہے. 40,521، 514 کے نیچے ہم نے کوئی لانگ نہیں کرنا، شارٹ ٹرم لانگ نہیں کرنا. لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم کی جو بائی کال ہیں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہیں گی. پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں. صرف اس میں جو فرق پڑتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ نے ڈپ کی بائنگ کیسے کرنی ہوتی ہے اور اسپلٹ بائنگ کیا ہوتی ہے. اس پر ہم بڑی تفصیل سے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. تو وہ دے آر اسٹل الاؤڈ ٹو بائی. شارٹ ٹرم لانگ کی پوزیشن نہیں بنتی اگر مارکیٹ 40,514 کے نیچے ٹریڈ کرے، ٹھیک ہے. اور وہی اگر اس لیول کو سروائیو کرے تو مارکیٹ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ اوپر جائے، 40,521 سے اگلے لیولز کی طرف جائے، اور 821 سے 929 تک کا ایریا میں نے ٹارگٹ قرار دیا ہے. اور اس کے بعد پھر اگلا ہدف جو ہوگا اس کا 41,238 340 کا ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جب 40,514 کے نیچے اگر ٹریڈ کرتی ہے
تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر بیئرس کی ایگریویٹڈ بیہیویئر دیکھا جا سکتا ہے. اگر 514 سے 221 تک تو وہ آرام سے سلائڈ کر سکتی ہے. جب 221 توڑے گی تو اس کے بعد میں ایگریشن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں بیئرس کا. اور ہم نے لانگ 514 کے نیچے بھی نہیں جانا. تو جناب ہمارا 421 کے نیچے تو لانگ بنتا ہی نہیں آبویسلی. جب ہم اپنے 514 پہ باہر کھڑے ہو رہے ہیں اور چاہیں گے تو ہم ڈیرنگ شارٹ بھی اگر کسی سلیکٹیو انٹری میں ہوگا تو کر لیں گے. تو جب یہ کریں گے تو لانگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ہوپ کہ میں آپ کو یہ کال بجا طور پہ سمجھا پایا ہوں. اگر اس میں کوئی کنفیوژن کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے گا. میں کوشش کروں گا یوٹیوب پہ آپ کو جواب دوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دکھائے, صحت مند رکھے اپنے فیملیز کے ساتھ, اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کال کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.